اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچپن، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بڑے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے تھے، ان کو کبھی نہ مارتے، کسی کی چیز بے پوچھے نہ لیتے، برے کاموں کے پاس نہ پھٹکتے۔ گھر میں کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کے لائق ہوتا تو جھٹ کر دیتے، پاس پڑوس والوں کے کام بھی کر دیا کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بڑے شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمیلے پن کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک بار کعبے کی مرمت ہو رہی تھی۔ مکے کے بہت سے لوگ کام کر رہے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 10-11 برس کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پہاڑ پر جاتے اور وہاں سے پتھر کے ٹکڑے لاد کر لاتے۔ بار بار پہاڑ پر جاتے اور کوئی بڑا سا ٹکڑا کندھے پر رکھ کر لے آتے تھے۔ پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر ڈھوتے ڈھوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا چھل گیا۔ بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2-3 برس ہی بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 برس ہی بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا چھلا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمد کھول کر کندھے پر رکھ دیا اور کہا کہ پتھر اس پر رکھ لاؤ۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمد الگ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش دیکھ کر لوگ دوڑ پڑے، ہوا دینے اور پانی چھڑکنے لگے۔ ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا تہمد، میرا تہمد۔ آپ لوگ سمجھے کہ شرم کے مارے بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمد باندھ دیا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے ہی میرا تہمد الگ کیا گیا، مجھے ایسا سنائی دیا جیسے کوئی کہتا ہو ڈھانپ ڈھانپ۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بے حیائی کی باتوں سے بچاتا رہا۔ اس زمانے میں بڑی عمر کے لوگ ننگا ہو جانا کوئی زیادہ عیب کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ بہت سے لوگ تو ننگے ننگے کعبے کا طواف کرتے تھے، ان میں عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں مکے والے رات کے وقت خوب کھیل تماشے کیا کرتے تھے، جگہ جگہ بیٹھ جاتے، قصے کہانیاں کہتے اور سن سن کر مزے لیتے۔ کہیں شعر سنے جاتے اور واہ واہ کے نعرے بلند ہوتے، کہیں گانا ہوتا، لوگ گانا سن کر اور ناچ دیکھ کر خوش ہوتے، کہیں کوئی اور کھیل ہوتا۔ رات بھر لوگ شرابیں پیتے اور ایسی بدتمیزی کی باتیں کرتے کہ توبہ بھلی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اپنی ہم جولیوں سے سنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کبھی دیکھی نہ تھیں۔ جب بار بار دوستوں نے مکہ کی راتوں کی دلچسپیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہنے لگا کہ دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک رات گھر سے نکلے، ایک طرف چلے، راستے میں پھوپھی جان کا گھر تھا۔ پھوپھی نے دیکھ لیا۔ راستے میں پھوپھی جان کا گھر تھا، پھوپھی نے دیکھ لیا تو گھر میں بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا اور باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں آپ کو نیند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سو گئے۔ جاگے تو صبح ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا کھیل تماشا کچھ نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد پھر ایک اور رات کو گھر سے نکلے، راستے میں ایک جگہ شادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، بیٹھ گئے اور چاہا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بیٹھے تو نیند آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، رات بھر سوتے رہے، کچھ نہ دیکھ سکے کہ کیا ہوا۔ جاگے تو صبح ہو چکی تھی۔ صبح کو گھر آئے۔ اس کے بعد پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل اور تماشوں کے شوق میں گھر سے نہیں نکلے۔ کیسے اچھے تھے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دراصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بری باتوں سے دور رکھا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ اللہ حافظ۔